سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، ہر وہ گوشت جسم جو حرام سے پروان چڑھا ہو، پلہ بڑھا ہو، آگے آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے نبی نے فرما دیا، جو انسان جس کا جسم حرام سے پلا ہے یا بڑا ہوا ہے، اس کے لیے فرمایا اس کے لیے وہ آگ کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو انسان جس کا خون یا جس کا گوشت حرام سے بنا ہے وہ آگ کا حقدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے حلال کھانے کی، حلال کمانے کی۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب اسفر حدیث نمبر 614۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے۔ یہاں پہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ روزانہ دن کو اور رات کو بیت المقدس کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، وہ آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے۔ جس نے حرام کھایا، وہ فرماتا ہے کہ جس نے حرام کھایا اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ اس انسان سے ناراض ہوتا ہے جو انسان حرام کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو بیت المقدس کی چھت پہ جا کے آواز دیتا ہے، جس نے حرام کھایا اور جس نے حرام کی کوشش کی، نہ تو کیا ہوگا اس کے عذاب کیا ہوگا، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کی کوئی نفل قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی ہم میں سے کوئی ہمارا بھائی حرام کھاتا ہے تو وہ حلال کھانے کی کوشش نہیں کرتا یا حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، جتنی نوافل پڑھے گا، اس کی کوئی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتحاف السعادت کتاب حلال والحرام حدیث نمبر 452۔